بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے۔ روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی سے ملاقات کے دوران روسی صدر نے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران ہم سے کیا مدد چاہتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روس کے جو سب سے بڑے مہنگے جہاز ہیں ان کی ٹریننگ آلریڈی ایران کے پائلٹ لے چکے ہیں۔ اب صرف ایران میں روس کے جہاز فائٹر آنا باقی ہیں، اس کے بعد ایرانی پائلٹ دما دم مست قلندر خود ہی کر لیں گے۔ ایران کی سب سے بڑی کمزوری فضائیہ تھی جو کہ اب پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی مشرق وسطی میں زمینی فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ زمینی فوج کے تھرو حملہ کیا جائے گا اور ایرانی فضائیہ اس کا تحفظ کرے گی۔ اب اسرائیلی یا امریکی فوج کو سمندروں میں چھلانگیں لگانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا اور بھاگنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے ارد گرد پراکسیز بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں، وہ بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیں گی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ اسرائیلی فوج بھاگ جائے گی۔ اب امریکہ کا کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال ایرانی وزیر خارجہ نے صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ روس تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے۔ اب تک روس کی حمایت ایران کو کافی نہیں لگی اور ایران چاہتا ہے کہ صدر پیوٹن اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایران کی زیادہ کھل کر حمایت کریں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے نے تنازع میں شامل فریقین کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے اور ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آیا وہاں تابکاری کا کوئی خطرہ موجود ہے یا نہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو حملے سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا، اگرچہ دونوں کے درمیان عمومی طور پر امریکی فوجی مداخلات کے امکانات پر بات چیت ضرور ہوئی تھی۔ روس کا کہنا ہے کہ روس ایران کی مدد کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ وہ روس سے کیا مدد چاہتا ہے۔ جو بھی اس نے مدد مانگی اس کو فراہم کی جائے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کو جائز قرار دینے سے گریز کیا ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے اس بات کا جواب دینے سے گریز کیا کہ آیا ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی درست تھی یا نہیں۔ جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا امریکی اقدام درست تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کہا نا کہ بالآخر اس مسئلے کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اس سوال پر بھی کوئی موقف اختیار نہیں کیا کہ آیا انہیں امریکی حملے قانونی لگتے ہیں یا غیر قانونی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ہم اس میں شامل نہیں تھے، یہ معاملہ امریکیوں کا ہے، وہی اس پر بات کریں گے۔ ہم امریکیوں کے اس تمام معاملے سے دور ہیں۔ روس کی سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ امریکی حملے میں ایران کی ایٹمی تنصیبات متاثر نہیں ہوئیں۔ حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، البتہ کچھ معمولی نقصانات ضرور ہوئے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا، بلکہ اس وقت بہت سارے ملک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈ دینے کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اس بات پر میں امریکہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی محنت کے بعد بھی تمہارا کیا ہوگا کالیہ؟ کیونکہ اس وقت بہت سارے ممالک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈ دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ملک کون کون سے ہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ یقیناً وہ چائنا، جنوبی کوریا اور روس ہی ہو سکتے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کا نظام حکومت نہ صرف محفوظ رہا ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بھی ہو چکا ہے،
جو لوگ پہلے سپریم لیڈر کے مخالف تھے آج وہ بھی ان کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب بھی حملوں کی زد میں ہے اور اسرائیلی شہر دھماکوں سے لرز رہے ہیں، جبکہ وہاں کے لوگ خوف اور بدحواسی کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ مریض بھی بن چکے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ یقیناً دوستو، سیکیورٹی کونسل کی یہ بات بالکل سچ ہے، ان کی کابینہ کے لوگ بھی سامنے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے 100% یقین ہے یا کم از کم 90% تو یقین ہے کہ وہ بھی ڈپریشن میں جا چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ڈپریشن میں جانے کے بعد اب وہ امریکہ جا چکے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایک نئی جنگ میں گھسیٹا جا چکا ہے اور اب زمینی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ جیسا کہ دوستو میں نے اپنی پہلی خبر میں کہا ہے کہ اب زمینی جنگ شروع ہونے والی ہے اور یقیناً ایران کو اب فضائیہ کی ضرورت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر خارجہ ایران کے وزیر خارجہ روس میں جیٹ فائٹر کی ہی ڈیمانڈ کرنے کے ہوئے ہیں۔ بہرحال روسی سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ اب زمینی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ٹرمپ جسے پریزیڈنٹ آف پیس کہا گیا اب امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیل چکے ہیں۔ ٹرمپ اب دھاندلی زدہ نوبیل امن انعام کو بھی بھول جائیں، بلکہ بھول نہ جائیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھول جائیں۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء یونٹ نے خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ کو ایران کی 3 بڑی جوہری تنصیبات پر بمباری کے بعد سنگین نتائج کے حامل طاقتور حملوں کا یقیناً سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، جب بھی ایران کا ایسا کوئی بیان آتا ہے ہمیشہ وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سچا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وعدہ بھی وہ پورا کریں گے۔ خاتم الانبیاء یونٹ کا کہنا ہے کہ جنگ جواری ٹرمپ نے شروع کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ یونٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ مجرمانہ اقدام اسرائیل کی طرف سے انجام دیا ہے۔ یہ جارحانہ اقدام ایک دم توڑتی صہیونی حکومت کو زندہ کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ خاتم الانبیاء یونٹ کا کہنا ہے کہ یہ امریکی حملہ ایران کے لیے جائز اور متنوع اہداف کے دائرے کو مزید وسیع کر رہا ہے۔ یعنی دوستو، ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہ ہمارا حملہ صرف اسرائیل پر ہی محدود تھا، اب یہ وسیع ہو چکا ہے، ان کے اڈوں اور ان کے جہازوں تک، امریکی جہازوں تک پھیل چکا ہے اور یہ جنگ باقاعدہ امریکہ کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ خاتم الانبیاء یونٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ سخت آپریشن اور شدید نتائج کا اب انتظار کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جو ہو سکے تیاری کرو۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ قوت تیار کرو جس سے تم دشمن کو ڈرا سکو۔ مجھے یقین ہے دوستو کہ ایران ان لوگوں کو صرف ڈرا ہی نہیں سکے گا بلکہ ان پر ہیبت بھی طاری کر دے گا اور کئی صدیوں تک ان پر ہیبت طاری رہے گی۔ اس کو صرف باتیں یا صرف دوستو بیان ہی نہ سمجھیں، کیونکہ ایران نے جب بھی کوئی ایسا بیان دیا ہے، ماضی میں دیکھ لیں یا 2500 سال پہلے دیکھ لیں، اس نے ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کیونکہ وہ غلام اسلامی ممالک کی طرح نہیں ہے کہ امریکہ نے ان ممالک کو جو کہہ دیا اس کی ہی بڑک لگا دی۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ تمام اسلامی ممالک امریکہ کے کہنے پر اوپر سے تو بڑکے مارتے ہیں، لیکن اندر سے یہ پورے کے پورے امریکہ سے ملے ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس بات پر پورا یقین ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ بڑکے مار رہے ہیں، جو سب سے زیادہ ایران کا اچھا چاہ رہے ہیں، یہ سب کے سب منافق ہیں۔ ابھی کچھ دیر بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ اور بھائی آواز کیوں اٹھانی چاہیے؟ آپ اپنے طور پر تیاری رکھیں، کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں۔ خاموشی سے تیاری رکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ اسرائیل طاقتور نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس صرف فضائیہ ہے اور کچھ نہیں، نہ ان کے پاس لڑنے کا حوصلہ ہے اور نہ ان کے پاس زمینی فوج ہے۔ تو آپ کی باری کہاں سے آ سکتی ہے؟ خام خواہ اسرائیل کو اتنا بڑا ہوا بنا رہے ہیں۔ اس کی دوستو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے بلاول بھٹو زرداری جیسے لوگ سب غلامی ذہنیت کے مالک ہیں۔ آخر ہماری باری آ جائے گی۔ بھائی آپ کی باری کیوں آئے گی؟ کوئی لاجک تو دیں کہ اسرائیل ہم سے فلاں 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 جگہ طاقتور ہے۔ کیسے وہ طاقتور ہے؟
ہمارے پاس زمینی فوج ہے، نیوی ہے یعنی بحریہ ہے، اور فضائیہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہماری پروکسیز تو ہم جانتے ہیں بلکہ پوری دنیا جانتے ہیں۔ اگر ہم نے مدرسوں کے لڑکوں کو اجازت دے دی، ہمارے جو دینی مدارس کے لوگ ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، جوان ہیں، دوستو، ان لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے صرف وہی کافی ہیں۔ ہماری فوج کو تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ غلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اب پاکستان کی باری ہے، اب فلاں کی باری ہے، اب فلاں کی باری ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے سب سے بڑے منافق ہیں، اور یہ صرف دو چند ویوز لینے کے لیے یہ منافقت کر رہے ہیں، اور جھوٹی شہرت کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ایرانی خاتم الانبیاء یونٹ کا کہنا تھا کہ جنگ امریکہ کے لیے ہرگز فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ مجاہدین کے جوابی آپریشن سے دشمن کو سرپرائز ملیں گے۔ جنگ جواری ٹرمپ نے شروع کی ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ خاتم الانبیاء یونٹ ایرانی مسلح افواج کا ایک خصوصی یونٹ ہے جو براہ راست جنرل سٹاف کے ماتحت ہے اور ایرانی آرمی سے علیحدہ طور پر کام کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ ایک ایسے بل پر دوستو غور کر رہی ہے جس کے تحت ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی جوہری ایجنسی کے غیر پیشہ ورانہ رویے کا جواب ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف سے ایٹمی ہتھیاروں کی ممانعت کے بارے میں جاری کردہ فتوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا کوئی غیر پرامن سرگرمیوں کا منصوبہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن دنیا نے واضح طور پر دیکھا کہ ایجنسی نے اپنے کسی بھی وعدے کا احترام نہیں کیا اور وہ ایک سیاسی اعلی کار بن چکی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ ہم امریکی حملے کو اسرائیلی حکومت کی اپنی مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ضرور ایسا جواب دیں گے جس سے جواری ٹرمپ کو ہمارے پیارے ملک پر جارحیت کرنے پر پچھتانا پڑے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حالیہ حملوں کا اسے فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ویسے جواب نہیں دیا جائے گا، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دوستو، فیصلہ کن جواب کا مطلب ہوتا ہے آر یا پار۔ جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ایران کے خلاف جرائم کر رہی ہے۔ جب بھی امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی جرم کیا اسے ہمیشہ سخت جواب ملا، اور اس بار بھی ان حالیہ حملوں کا بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ جنرل حاتمی کا کہنا تھا کہ ایرانی مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں نے اسرائیلی حکومت کو مایوس کر دیا، جس کے بعد صہیونیوں نے امریکہ سے مدد مانگی اور چیخ چیخ کر مانگی، جو ان جرائم کا اصل ذمہ دار ہے، اور اسے براہ راست ایران کے ساتھ تصادم میں شامل کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے وزیر خارجہ عباس عراغچی کے ہاتھوں ایک بہت ہی اہم پیغام روسی صدر کو بھیجا ہے۔ سپریم لیڈر کے خط میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بڑھتی ہوئی کھلی جارحیت کے مقابلے میں روسی صدر پوٹن سے فعال حمایت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ ایران کو روس کی اب تک کی حمایت پر مایوسی ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف روس کھل کر ایران کا ساتھ دے۔ لیکن دوستو، اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ ایران کو روس سے کس قسم کی عملی مدد درکار ہوگی۔ اگرچہ روس نے دوستو ایران سے یوکرین جنگ کے لیے اسلحہ خریدا ہے، لیکن یوکرین میں ایک طویل جنگ میں الجھا ہوا ہے، اور امریکہ سے ایران کے مسئلے پر کھلی محاذ آرائی سے گریزاں دکھائی دیتا ہے۔ منافقین جیسا کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد ایک مشترکہ بیان میں ایران پر زور دیا ہے کہ مشرق وسطی کو مزید غیر مستحکم کرنے سے گریز کرے۔ ان منافقین کا دوستو ایران کو کہنا ہے کہ مزید غیر مستحکم کرنے سے ایران گریز کرے اور فوری طور پر مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ ان منافقین کا کہنا ہے کہ ان کا مشترکہ مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور خطے میں امن قائم رکھنا ہے۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ مسلح گروہ ملیشیا عراق اور ممکنہ طور پر شام میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے اور وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ ایران نے ان حملوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ جوابی کارروائی ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر اس کا طریقہ کار اور وقت ایران کی مسلح افواج خود طے کرے گی۔ امریکہ نے چائنا پر زور دیا ہے کہ وہ آبنائے ہورموز کو کھلا رکھنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالے۔ آبنائے ہورموز کو بند کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوستو امریکہ کو ایران کی اتنی فکر ہے، کہہ رہا ہے کہ ایران نے تیل کی اس اہم گزرگاہ کو اگر بند کر دیا تو یہ اس کے لیے معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ کل دوستو ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ اپنے ملک کو عظیم بنائے، ہم ایران کو عظیم بنائیں گے۔ دوستو میں صدر ٹرمپ کو کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ڈوگ اسرائیلی نیتن یاہو کو انسان ہی بنا دیں تو غنیمت ہے، یعنی نیتن یاہو کو جانور سے انسان ہی بنا دیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا آبنائے ہورموز سے گزرنے والے تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ترسیل کا تقریباً 20% اس آبنائے ہورموز سے ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ایشیائی منڈیوں خاص طور پر چائنا کو جاتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران آبنائے ہورموز کو بند کرتا ہے تو سب سے پہلے چینی حکومت کو غصہ آنا چاہیے، جو کہ نہیں آ رہا کیونکہ ان کا بہت زیادہ تیل وہاں سے گزرتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے نتائج نہ صرف امریکہ بلکہ باقی دنیا کی معیشتوں کے لیے بھی تباہ کن ہوں گے، تاہم چائنا اور دیگر ممالک کو زیادہ شدید نقصان پہنچے گا۔ دوستو امریکہ کی جانب سے چائنا سے یہ مطالبہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے آبنائے ہورموز کو بند کرنے کی منظوری دینے کی اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔